حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووددا بالسحور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ الصولات الأغاليل. النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متزافرا من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم كتابه المتقن قوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران شہدائے کربلا، شرکائے کربلا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ایک بار پھر اس نے اس نعمت سے نوازا اور یہ توفیق عطا کی 1444 ہجری اور 2022 عیسوی کا محرم، اور یاد شہدائے کربلا اور سرکار سید الشہداء کو اپنے توان بھر اور اپنے توان سے زیادہ اچھے طریقے سے منا سکیں، اور جو کربلا کا درس ہے ہمارے لیے، جو پیغام کربلا ہے ہمارے لیے، وہ ایک دوسرے سے اس کا ذکر کریں، منتقل کریں، اور اپنے فکر و عقیدے کو ذکر آل محمد سے پاک و پاکیزہ کریں. در حقیقت دنیا کے آپ چھوٹے سے چھوٹے اسکول نرسری سے لے کر کے
انٹرنیشنل جو یونیورسٹیاں ہیں اگر آپ وہاں جائیں تو ایجوکیشن شکشا اور تعلیم کا قانون یہ ہے کہ بالکل نرسری سے لے کر کے اور پی ایچ ڈی تک ایک سلیبس ہوتا ہے اور اس سلیبس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے اس اسٹوڈنٹ اور اس طالب علم اور بچے کے لیے. اور جو وہاں کے ٹیچرس ہیں, پروفیسرس ہیں, لیکچرار ہیں, ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ آؤٹ آف سلیبس کوئی بات نہ کریں. اس لیے کہ اگر وہ آؤٹ آف سلیبس بات کریں گے تو ان کا وقت ضائع ہوگا, جس لیے اسٹوڈنٹس آپ کے کالج, اسکول اور یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ جب اس کا لیکچر اور اس کی اسپیچ جب ختم ہو اور جب وہ سلیبس اور نصاب مکمل ہو جائے تو قانون کے تحت ایک ایگزام دیا جاتا ہے, اور وہ ایگزام ضروری ہے کہ جو پڑھایا گیا ہے وہی پوچھا جائے. پڑھایا وہ جائے جو اصل سلیبس ہے, پوچھا وہ جائے جو پڑھایا گیا ہے. قانون ہے. اور اس میں ایک اہم ترین قانون یہ ہے کہ پڑھاتے میں آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے چیپٹر کھول کے رکھیں, بک کو اوپن رکھیں, کتاب کھول کے رکھیں, تاکہ اس سے پتہ رہے کہ کیا پڑھایا جا رہا اور کہاں سے پڑھایا جا رہا ہے. چونکہ پڑھے بھی ہیں اور پڑھایا بھی ہے تو تجربہ رہا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں کتاب کھلی ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹ کا دماغ اور ذہن کہیں اور ہوتا ہے. ٹیچر ایک چیپٹر آگے بڑھ جاتا ہے, وہ وہی کھولے رہتا, پیج 46 پہ چلا گیا ہے, پڑھاتے پڑھاتے ٹیچر یہ 45 بھی کھولے ہوئے. تو اگر جیسے سرکاری اسکولوں کا جو حال ہوتا ہے اس سے مطلب نہیں, ان کو اپنا پیریڈ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے 35-40-45 منٹ کا, تو اس سے نہیں مطلب وہ 45واں پیج کھولے ہو یا 46واں کہہ کے چلے جاتے. لیکن جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اس بات پر نظر رکھتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں کہ فلاں کہاں پر ہم پڑھا رہے ہیں, اس پیراگراف کو بتاؤ, اس چیز کو یاد دلاؤ. تو اگر وہ وہیں ہوتا ہے جہاں اسے ہونا چاہیے ہے تب تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ وہاں نہیں ہوتا ہے تو گھبرا جاتا ہے, پریشان ہو کر کے دائیں اور بائیں پوچھنے لگتا ہے اور اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے کہ کہاں پڑھا رہے ہیں, کہاں پہ پہنچے. سلیبس پڑھایا جائے, آؤٹ آف سلیبس کوئی بات نہ کی جائے. جب ایگزام لیا جائے تو جو سلیبس میں ہے, جو پڑھایا گیا اسی سے پوچھا جائے. لیکن ایک اہم ترین یہ ہے کہ پڑھایا, سلیبس پڑھایا, آؤٹ آف سلیبس نہیں پڑھایا. ایگزام بھی سلیبس ہی سے ہونا چاہیے ہے, لیکن ان تمام تر محنتوں کا جو کلائمیکس اور جو رزلٹ اور نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ پیپر آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر اسٹوڈنٹ یا مینیج باڈی یا پرنسپل کی کیوں نہ ہو, حتیٰ کہ چانسلر, وائس چانسلر یا ڈین کسی سیکشن کا, اگر وہ پیپر کے لیک ہونے میں, آؤٹ ہونے میں اگر وہ ملوث ہو جائے گا, پکڑا جائے گا, تو توہین کے ساتھ ساتھ قانون عدالت ہند کے تحت اس پہ کیس بھی چل سکتا ہے. اس لیے کہ اس نے اسٹوڈنٹس کے بھوش سے اور فیوچر اور مستقبل سے کھیل کیا ہے. اگر پیپر آؤٹ ہو کر کے ہی امتحان دے دیا جاتا تو یہ سال کے سال پڑھانے کی ضرورت کیا تھی. وہ لوگ جو کبھی نہیں آئے وہ 10 کوشچن کو حل کر لیں اور اس کو حل کرنے کے بعد بس وہی کافی ہے. وہ بیچارہ جو سال کے 8 مہینے 10 مہینے 11 مہینے اسکول آیا, 10 مہینے کم سے کم آیا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دنیا کی یونیورسٹیوں کا, کالجز کا, عام درسگاہوں کا, مدرسوں کا, اسکول کا قانون یہ ہے سلیبس پڑھا جائے, آؤٹ آف سلیبس نہ بتایا جائے. اس کے بعد خاص اس چیز پر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایگزام لیا جا رہا ہے تو ایگزام سے پہلے سوالات, کوسچنس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے, لیک نہیں ہونا چاہیے, ورنہ ساری محنت تباہ و برباد ہو جائے گی. میرا کروڑوں سلام ہو اس در دولت پر اور حمد و ثنا ہو اس پروردگار کے لیے جس نے سلیبس پڑھایا,
سلیبس کے آؤٹ آف سلیبس کچھ نہیں بتایا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایگزام جو اتنا بڑا ورلڈ وائڈ ایگزام ہے، آدم سے لے کر کے خاتم تک اور خاتم سے لے کر کے صبح قیامت تک جتنے سارے لوگ جمع ہوں گے سب کو پڑھایا گیا. ایک سلیبس پڑھایا گیا اور پڑھایا جانے کے بعد سوالات اس نے پہلے بتا دیے، جواب بھی بتا دیے. اب اس سے بڑا ناکارہ شاگرد کون ہو سکتا ہے؟ سوال بھی بتا دیا جائے، جواب بھی بتا دیا جائے، صرف پوچھ کے بتا نہ پائے تو اس سے بڑا کند ذہن کوئی نہیں ہو سکتا ہے. من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تمہاری کتاب کیا ہے؟ تمہارا قبلہ کیا ہے؟ نبی کتنے ہیں؟ یہ ساری وہی چیزیں ہیں نا جو ہم کو مکتب سے پڑھایا جاتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ چند برس کے ہوتے ہیں تب سے لے کر کے پڑھایا جاتا ہے. اور جب کبھی بھی موت آئے، اللہ کرے نہ آئے مگر آنی ہے، اور جب آئے گی اس کے بعد جب ہم سے پوچھا جائے گا تو بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہوگا جب ان سے ان کے رب کا نام پوچھا جائے گا تو میں ممبر سے تو نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں کیا کیا بتائیں گے کہ ہمارا بھگوان کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمارا پالنہار کون ہے. ان سے جب کتاب کا نام پوچھا جائے گا تمہاری کتاب کا نام کیا ہے تو وہ جو انہوں نے پڑھائی ہوگی اور پڑھائی نہیں ہوگی ماں باپ کے ذریعے کتاب کا نام بتا دیں گے. جب پوچھیں گے تمہارا امام کون ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے ابوا، اپنے پیشوا، اپنے گائیڈ، اپنے رہنما، اپنے دیوتاؤں کا نام بتائیں گے. لیکن پروردگار نے کہا نہیں، اس خدا کی بات نہیں کرو، جو بتایا گیا وہ بتاؤ. اس کتاب کی بات نہیں کرو جو تم یاد کر کے وہ کون جو ہمارے انبیاء نے تمہیں بتایا اس کتاب کا نام بتاؤ. یہ رہا اس تمام تر نصاب الہیہ کا جو تمام بشریت کے لیے ہے. آئیے میں ذرا گریز کروں، آپ کے ذہنوں میں ایک انقلاب برپا کروں. پڑھے لکھے لوگ آپ بیٹھے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یہاں. میں یہ عرض کروں کہ جب سلیبس پڑھایا جا رہا ہے نرسری کا بچے کا تو کیا اس بات کی پاسبلٹی پائی جاتی ہے کہ نرسری کے بچے کو ایم اے کا سلیبس پڑھایا جائے؟ اس لیے کہ وہ اس کے آؤٹ آف رینج ہے، وہ اس کا کیپیسٹی میں نہیں، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے. نرسری والا ایم اے کے سلیبس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا، وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا. نرسری والے کو ایم اے کا سلیبس پڑھایا جائے اس پہ ظلم ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایم اے اور ایم فل کے اسٹوڈنٹ کو آپ نرسری کا سلیبس پڑھا دیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس کے حق میں ظلم ہے کہ بچے کو ایم اے کا سلیبس پڑھایا جائے، اور ایم اے والے اسٹوڈنٹ کو اگر نرسری کا سلیبس دیا جائے تو اس کی توہین ہے. اللہ نہ ظلم برداشت کرتا ہے نہ توہین برداشت کرتا ہے. نرسری والے کو آپ ایم اے کا سلیبس نہیں پڑھا سکتے. میں پیغام دینا چاہتا ہوں، 1400 سال سے کربلا منائی جا رہی ہے. نرسری والے کو ایم اے کا سلیبس نہیں پڑھا سکتے، اس پر ظلم ہے، اس کی کیپیسٹی میں نہیں ہے، پڑھ ہی نہیں سکتا. ایم اے والے کو نرسری کا سلیبس پڑھایا جائے تو اس کی اہانت ہے، انسلٹ ہے، اور اسے توہین کرتے ہیں آپ. کہ آپ ایم اے والے کو نرسری کا سلیبس نہیں پڑھا سکتے. ایک پر نہ ظلم ہو سکتا نہ ایک کی توہین ہو سکتی. سلیبس عمر دیکھ کے ہوتا ہے، کس عمر کا ہے، کس کلاسی کا ہے، کس کلاس کا ہے، کس کالج کا ہے، کس یونیورسٹی کا ہے. یہ دنیا کا جب سلیبس پڑھایا جاتا ہے تو چند برس کے بچے کو نرسری کا، گریجویشن کے بعد ایم اے کا، یہاں عمر بھی دیکھی جاتی، کاٹھی بھی دیکھی جاتی. لیکن کروڑوں سلام ہو نصاب کربلا پر جب ایک بار پڑھایا جاتا ہے تو 6 مہینے والے کو بھی وہی پڑھایا جاتا ہے، 90 سال کے مظاہر کو وہی پڑھایا جاتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ، کیسا ہے نصاب کربلا، کیسا ہے سلیبس کربلا کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی وہی نصاب اور 90 سال کے بوڑھے کو بھی وہی نصاب. بات اس میں نصاب کی نہیں ہے، کمال اس معلم کا ہے، کمال اس ٹیچر کا ہے کہ ان کے سطح کے لحاظ سے گفتگو کرتا ہے. آئیے میں پوری کتاب کربلا کو سمیٹ کر کے صرف ایک جملے میں بیان کروں. نصاب کربلا کو سلیبس جو پڑھایا جاتا ہے تو نرسری والے کو ایم اے کا نہیں، ایم اے والے کو نرسری کا نہیں. ایک پر ظلم ہے، ایک کی توہین ہے. لیکن نصاب کربلا ایسا ہے کہ وہی نصاب 6 مہینے والے کو پڑھایا گیا ہے، وہی نصاب ابھی میرے مظاہر 90 سال والے کو پڑھایا گیا. ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کے بعد ذہن میں لائیں کہ یہ کیسی بات کریں. بات اتنی سی ہے بیٹا کہ یہ نصاب کربلا ہے، امام نے دونوں کو پڑھایا ہے. جو نرسری کے لیول کا تھا اس کے کان میں مدینے سے نکلتے کہا جو کربلا سے نکل رہا تھا. جب 6 مہینے کے اصغر کے جب کان نے کہا تھا تو
تو اسی سلیبس کو جہاں کان میں کہنا تھا مدینے سے نکلتے وقت کہا ہے، اور اسی سلیبس کو جب لکھا ہے تو حبیب کے نام خط لکھ دیا ہے۔ یہ ہے کربلا اور مدینے کا دو درس، دو سطریں ہیں، ایک کان میں کہی گئی ہے، ایک تحریر پہ لکھی گئی ہے۔ لیکن وہ سلیبس اور یونیورسٹیاں جن کے وہاں ایک قانون ہوتا ہے، 4 سال کا سیمسٹر ہے، 5 سال کا ہے، 6 مہینے کا ہے، آپ نے ڈگری کی، گریجویشن کیا، پوسٹ گریجویشن کیا، اور اس کے بعد آپ نے ایم ڈی کیا، اس کے بعد آپ چلے جائیے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جس یونیورسٹی سے آپ ایک بار پاس ہو گئے ہیں، ذرا آگے سمٹ آئیے، اور کل سے میں کہوں گا تو میں خود ممبر سے اتر جاؤں، آپ سے کہوں گا نہیں کیا کالج کا قانون یہ ہے، کالج کا قانون یہ ہے کہ آپ نے ڈگری لی، اب آپ دوبارہ کالج میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالج کا تو یہ قانون ہے نا کہ آپ نے انٹر کر دیا تو بس ٹھیک ہے، آپ دوبارہ انٹر کیے تو اس میں تھوڑے آپ کالج میں جائیں گے۔ بی آپ نے کر لیا، گریجویشن کر لیا، پوسٹ گریجویشن کر لیا، پی ایچ ڈی آپ نے کر لی، تو اس یونیورسٹی میں آپ وزٹ پہ تو جا سکتے ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ ٹیچر ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا، مینیج باڈی آپ ایڈمیشن ہی نہیں لے گا، اس لیے کہ صاحب آپ کا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ کی ڈگری مل گئی، آپ اپنے گھر جائیے، نوکری ملے نہ ملے آپ کا مقدر۔ جس دن آپ کا کورس کمپلیٹ ہوا، پاس ہو گئے، ڈگری ملی، آپ گھر جائیے، گھر کے بعد نوکری ملے نہ ملے اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ نرسری سے لے کر کے یونیورسٹی تک کا قانون یہ ہے کہ سلیبس ختم، نو انٹری ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ آپ اس میں آ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر اب ہمارے تعلیم کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب ہمارے سلیبس کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اب اس کے آگے ہمارے پاس پڑھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، جو چیز تھی ہم نے آپ کو پڑھا دیا ہے۔ جہاں علم تھک کر کے بیٹھ جائے اور یونیورسٹی اور کالجز کا دروازہ اسٹوڈنٹ کے لیے بند ہو جائے یہ کہہ کے کہ ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے پڑھانے کے لیے، وہ دنیا کی یونیورسٹیاں ہیں، یہ فرش عزائے حسینی ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، جب بھی رہے، جب سے آتے رہیں، 2 سال کے ہو، 10 سال کے ہو، 20 سال سے ہو، 1400 سال سے جو نصاب ختم نہیں ہوا وہ کربلا ہے۔ 1400 سال سے جو نصاب ختم نہیں ہوا ہے وہ کربلا ہے، اور اسے پڑھتے جائیے۔ نہ قرآن کے پڑھنے میں انسان تھکتا ہے، نہ ذکر حسین کے سننے میں تھکتا ہے۔ دو ہی چیزیں دنیا کے ٹاپ موسٹ جتنے ایسز لکھے جاتے ہیں، تھیسز لکھے جاتے ہیں، کہانیاں لکھی جاتی ہیں جس کو نوبل پرائز بھی ملے، گینیز بک آف ورلڈ میں اگر کسی کتاب کو، کسی افسانے، کسی ناول کو اگر اسے ایوارڈ بھی مل جائے تو اسے آپ پڑھیے 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، چند بار کے بعد سارے چیپٹر، پیراگراف آپ کو یاد ہو جاتے ہیں۔ اور بڑے سے بڑے افسانوں کو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ کلائمیکس نہیں پتا ہوتا ہے، کلائمیکس نہ پتا ہونے کے ناطے آپ پڑھتے جاتے ہیں، واٹ از نیکسٹ 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 نیکسٹ، جب کلائمیکس میں پہنچ گئے دس از کلوز، ختم ہوگی بات۔ تو جب آپ کو کلائمیکس اس کا پتہ چل جاتا ہے تو اس کی جان ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بار بھی آپ پتا ہوگا تو پتا بھیا اس کہانی کا کلائمیکس یہ ہے، اس کتاب کا دی اینڈ یہ ہو جاتا ہے۔ چند ہو سکتا ہے کچھ اس میں ایسے پیراگرافس ہوتے ہیں کہ اس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے، کچھ ایسے فلمی، اور آپ لوگ کے وہ لوگ، میں تو آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، وہ لوگ جو ان کے جذبات کے رسیہ ہوتے ہیں، کسی ایک شان کو دیکھنے کے لیے بار بار اسے دیکھتے ہیں، لیکن یہ ذہن انسانی تھک جاتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر کے، کسی چیز کو پڑھ کر کے، کسی چیز کو سن کر کے۔ نہیں تھکی ہے ذہن بشریت تو قرآن کو پڑھ کر کے، ذکر آل محمد کو سن۔ کیا کربلا نہیں جانتے کہ کربلا میں کیا ہوا؟ کیا حیات پیغمبر کو نہیں جانتے کہ کیا ہے؟ کیا حیات امام حسین اور ائمہ کو نہیں جانتے کیا ہے؟ جانتے سب ہے، لیکن نہ جانے کیوں، جتنی بار پڑھا جاتا ہے اتنی بار سنتے ہوئے کانوں میں رس ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا یہ نصاب کربلا ہے جو نہ ختم ہونے کا نام لیتا ہے، نہ پرانا ہوتا ہے، نہ کونا ہوتا ہے، نہ پشمردہ ہوتا ہے۔ اب آئیے میں اپنی بات کو وہاں سے متصل کروں جہاں تک ہم نے آپ کو چھوڑا تھا، کہ پروردگار نے ہمارے اس وجود کو اس دنیا میں بھیجا۔ پہلا مرحلہ قرآنی آیت کے تحت ایک نطفے کی شکل میں، قرآن نے آگے کہا، اس کو ہم نے مسخہ کیا، پھر حلقہ کیا،
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. اس کے بعد میں نے اس کو پہلے خون کا لوتھڑا بنایا, اس کو گوشت کی شکل دیا, اس میں ہڈی کی, ہڈی پہ گوشت چڑھایا. وہ چڑھانے کے بعد ان چاروں مرحلوں کو طے کرنے کے بعد پھر ہم نے اس میں روح ڈالی. ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چاروں مرحلے تھے یہ الگ ہے, روح الگ ہے. یہ جو آتما ہے, یہ جو سول ہے, یہ چاروں مرحلوں سے الگ. انہوں نے ڈالنے کی بات خدا پروردگار نہ کرتا, وہ نہ کہتا تھا کہ پہلے نطفہ تھا, نطفے سے مسکا کیا, مسکا سے حلقہ کیا, اس کے بعد گوشت تھا, اس کے بعد ہڈی, اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے روح بھی تمہارے اضافہ کر دیا. یعنی اگر یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا تو پانچواں اسٹیپ روح کا ہوتا, لیکن قرآن نے کہا یہ چاروں اسٹیپ طے کرنے کے بعد الگ سے ایک چیز تھی جو تمہارے باڈی میں ہم نے بھیجا, اس کا نام سول ہے اور روح. آج دنیا کے چاہے جتنے بڑے بڑے فلاسفر ہوں, چاہے جتنے بڑے ریسرچ اسکالرس ہوں, چاہے جتنے بڑے مورخ ہوں, کوئی آج تک یہ نہ طے کر پایا کہ روح کیا چیز ہے. اس سائنس نے سورج کی کرنوں کو تو قید کر لیا, ذرات کا سینہ چاک کر کے اس ایٹم سے بم بنا لیا. کئی سو کلومیٹر تک سمندر کے سینے کو چاک کر کے اس کے اندر اس میں ریلوے لائن بچھا دیا. یورپ جو بڑے لوگ جانتے ہیں, ٹنوں ٹن سونے کو ہوا میں وہ تیراتا رہا. اتنی بڑی زمین کو دیکھ کر کے تھک ہار کر کے زمین کو تنگ محسوس کر کے چاند پہ جا کے زمین خریدنے لگا. کیا کچھ نہیں کر ڈالا. اور یہ سب اس وقت ہے جو علم کے, نالج کے 27 باب ہیں, چیپٹرز ہیں 27, اور اب تک دنیا 1 پوائنٹ کچھ کہتے سے 1 پوائنٹ, اس میں سے ایک باب, ایک چیپٹر کھلا ہے, اور دنیا نے ٹنوں سونا لہرانا شروع کر دیا ہے, سمندر کا سینہ چاک کر دیا ہے, سورج کی کرنوں کو قید کر دیا ہے, چاند پہ چلا گیا ہے, اور اللہ جانے کیا کچھ کرنے لگا ہے. اور ابھی ہوا ایک ہی باب, ایک ہی گیٹ علم کا کھلا ہے. دنیا حیران ہو کر کے رہ گئی ہے. جب آئے گا وہ جو وارث علم لدنی ہے, آئے گا وہ جو شہر علم کا دروازہ اور اس کا وارث ہے, اس کے آنے کے بعد 27 کے 27 دروازے کھل جائیں گے. تب کیا ہوگا؟ اسی طرح سے جس طرح ایک بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے اور اسے یہ بتایا جائے کہ دنیا ہے, بڑے بڑے پہاڑ ہیں, باہر جاؤ گے تو دیکھو گے چاند ہے, سورج ہے, آسمان ہے, زمین ہے, اور ایسا ویسا, تو مسکرا کے کہتا مذاق نہیں کرو, میری دنیا تو یہی ہے. اور اسی کو دنیا کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ جہاں اسے پناہ ملی ہوتی, اس کو کھانے کو ملتا ہے, سونے کو ملتا ہے, اور آج کی زبان میں کہہ دیا جوانوں کی زبان میں وداؤٹ ٹینشن ہوتا ہے. یہی وجہ ہے اس کو اپنی دنیا سمجھ بیٹھنے کی وجہ سے. جیسے ہی بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے اور دنیا کو چھوڑ کر کے آتا ہے جہاں وہ اپنے لیے قرار و سکون محسوس کرتا ہے, سب سے پہلے روتا ہے. اس لیے جسے وہ اپنی دنیا سمجھ بیٹھا تھا, جب اس دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے کہ ہم کہاں لا کر کے پھینک دیے گئے. اور جب وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا جاتا ہے, آنکھیں دیکھتی ہیں, لیکن دیکھنے کے بعد جب پہچاننے کا سلیقہ آ جاتا ہے تو جس میں آنے کے بعد رویا تھا اسی کو دیکھ کر کے ہنستا ہے, انہیں پہاڑوں کو دیکھ کر کے لذت محسوس کرتا ہے, انہیں پھولوں کو سوکھنے کے بعد خوشبو محسوس کرتا ہے, اسی دنیا میں گھومنے کے بعد لذت محسوس کرتا ہے. جب پہلی بار اپنی دنیا سے اس دنیا میں آیا تھا تو وہ رویا تھا, سارے لوگ ہنس رہے تھے. جب اپنی چھوٹی سی دنیا سے اس دنیا میں آیا تھا تو وہ رویا تھا, سارے لوگ ہنس رہے تھے. جب وہ اس دنیا سے اس دنیا میں جا رہا ہے, اس کی آنکھیں بظاہر بند ہیں مگر اب کھل گئی ہیں, یہ مسکرا رہا, سارے لوگ رو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نادان تھا, اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا تو رویا تھا. اب یہ گیا, یہ اس دنیا کو دیکھ رہا ہے, یہ لوگ اس دنیا کو نہیں جانتے, وہ رو رہا ہے, وہ ہنس رہا ہے, یہ رو رہے ہیں. اور یہ عجیب لوگ ہیں, عجیب لوگ. فرشتوں کی تو بات کرتے ہیں نا, یہ انسان کہتے صاحب اگر 2 ہی لفظ ہمارے بھارت میں استعمال ہوتے, اگر بڑا سیدھا ہوتا تو کہتے صاحب تو اللہ میاں کی گائے ہے, اور اس گائے کو آج تک ہم نے ڈھونڈ پائے وہ گائے ہے کون سی جس کے بارے میں کہتے ہیں اللہ میاں کی ہے ہی. دوسرا لفظ ذرا پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, برانڈڈ لوگ ہوتے ہیں, کہتے رہے صاحب وہ تو بالکل فرشتہ ہے. تو اللہ میاں کی والی گائے دیکھی جس سے مشابہت دیتے ہیں, سملیرٹی بتاتے ہیں,
اور نہ اس فرشتے کو کسی نے دیکھا ہے کہ بتا دے آج تک دیکھا کسی نے فرشتہ؟ ہاتھ اٹھا دے کسی نے اگر ہاتھ دیکھا ہو فرشتے کو. اور میاں جس دن دیکھ لو گے نا بتا بھی نہیں پاؤ کہ ہم نے فرشتہ دیکھا ہے. ڈرو نہیں. سلام دیجیے محمد والے فرشتہ دیکھا نہیں ہے. جس دن دیکھ لیا نا, جس دن دیکھ لیا فرشتہ, لوگ رو رو کے بتائیں گے اس نے دیکھ لیا ہے. جس دن فرشتہ دیکھ لو گے وہ ایک ہی بار آئے گا. جس دن اس فرشتے کو دیکھ لو گے لوگ رو کے بتائیں گے کہ اس نے فرشتہ دیکھ لیا ہے. تو کس فرشتے کی بات کرتے ہیں؟ بالکل فرشتہ ہے. نہ اس کو دیکھا, نہ اس کے رنگ روپ کو دیکھا, نہ اس کی عبادت کو دیکھا, نہ کوئی چیز دیکھا. ہاں انہیں تاریخ نے دیکھا ہے کہ جن کے دروازوں پہ فرشتے دوڑے چلے انہیں دیکھا ہے کہ فرشتے جس کے بچے کے جھولے کو جھولاتے فخر محسوس کرتے ہیں. ان کی ذوات مقدسہ ان ڈیوڑیوں کو دیکھا ہے کہ اگر ماں چکی چلاتی ہے تو فرشتہ جھولا جھولاتا ہے. تو ایسوں کو دیکھا ہے جن کے ذریعے سے پتا چلتا. اچھا کمال احتیاط یہ ہے, یہ بھی اللہ نے عظمت محمد و آل محمد, اللہ نے عظمت محمد و آل محمد سارے کمالات کے تحت کسی کو بھی بتا دیتے فرشتہ ہے, لیکن کسی میں ہمت نہیں ہے کہتے یہ محمد جیسا ہے. کسی میں ہمت نہیں کہ یہ کہتے علی جیسا ہے. ہاں بڑے بھائیوں کی اور بات ہے کہ وہ کہہ دیتے یہ محمد جیسا ہے, وہ اپنے جیسا سمجھ بیٹھے. جب آدمی, میں نے بہت پہلے تقریباً 20 سال پہلے میرے ایک دوست نے مجھے واقعہ لطیفہ نما سنایا. شہر آگرہ تو آپ نے نام سنا ہوگا. ہندوستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب گئے وہاں ملنے کے لیے ان بیچاروں سے, اور ملنے کے بعد ہاتھ ملا, ہلو آئی ایم فلان پرائم منسٹر آف انڈیا. تو وہ تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا تھا آگرے والا. اس نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ کچھ دن رہو ٹھیک ہو جاؤ گے. جو پہلی بار آتا ہے وہ یہی بتاتا ہے. تو اگر ایسا ہو جائے کہ آدمی اپنے آپ کو سمجھ لے گے کہ ہم تو پرائم منسٹر آف انڈیا, لیکن اگر ذہنی توازن نہیں ہوتا دنیا اتنی ترقی کر گئی. میں پھر جلدی سمیٹوں بات کو. سمندر کے سینے کو چاک کیا, چاند پہ جا کے زمین خریدنے لگا, سورج کی کرنوں کو قید کرنے لگا, ایٹمی ذرات سے اس نے ایٹم بنائے. یہ وہ لوگ جو صلح امن و شانتی کی بات کرتے ہیں, لیبرلزم کی بات کرتے ہیں, اسلحہ خود رکھتے ہیں, دوسرے کو بنانے نہیں دیتے. آخر یہ کون سی گنڈا گردی ہے؟ آپ تلوار لے کے چلے, سامنے والا نیل کٹر بھی نہ رکھ سکے. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز ہے. سب کچھ کر لیا ان فرعونوں نے, سب پر اپنی کمندیں ڈال دی, سب کو اپنے قبضے میں کر لیا, بدوؤں کو خرید لیا. جو اونٹ دیکھتے تھے سفاری میں گھوم رہے ہیں ان کو تو خرید لیا, لیکن روح کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہے. اور اگر روح پہ قبضہ ہو جاتے ہیں تو یہ سارے گورے سب فرعون کے باپ ہو جاتے ہیں. سب کچھ کا ہر چیز کی ریکوری ہے, روح کی ریکوری نہیں ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, یہ مٹی کے تودے نور کے پیکر کو نہیں بتا سکتے ہیں. وہ ذات بتا سکتی ہے جس کے سامنے روح خلق ہوئی ہو. ان اللہ خلق الارواح من ستۃ اشیاء, اللہ نے روحوں کو 6 چیزوں سے پیدا کیا ہے. من جوہر الطیب والنور والبقاء والارتقاء والعلم والحیات. 2 چیزیں میں نے ایکسپلین کر دی تھی. جوہر طیب, خوشبو کی کریم, اس کو لیا اور روح بنایا. نور کی کریم کو لیا اور اس سے روح بنایا. کچھ لوگ ڈر کے مارے سونے لگے کہ روح کی بات کیا ہوگا, ایسے سلوا دیجیے کہ روح چک جائے. میں اکثر پڑھا کرتا ہوں اور ہمارے احباب کہتے ہیں کہ تم بولتے اچھا ہو, تم بولتے تو لوگ گم ہو جاتے ہیں. تم نے ایسا نہ گم ہو جاؤ کہ اسے دیدے کھلے رہے, دماغ کہیں اور ہے, الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو جب آپ امام آئے گا تب آنکھوں پر کبھی کھلی آنکھوں رکھیے کہ پتہ نہیں کب آ جائے. سلوات بھیجے محمد والے. خوشبو کی کریم اور جوہر کو لیا, یہ لطافت کو لے لیا, کثافت کو چھوڑ دیا. جو نور ہے, نور کے جوہر کو, اس کی کریم کو لے لیا اللہ نے, لطافت کو لے لیا,
یہ جو کچھ سب آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کثافت ہے، یہ نور کی اوریجنلٹی نہیں ہے، یہ اس کی کریم نہیں ہے۔ اصل نور تو وہ ہے کہ اگر ایک بار چمکتا ہے تو 70,000 خاک ہو جاتے ہیں، 70 بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دونوں کے ذریعے سے میں نے بات کہی تھی کہ سینے سے لگائے ہوئے بڑھیا اپنے جوان بیٹے کو، جسے اللہ نے برس کے بعد اکلوتا بیٹا دیا تھا، لیکن جب روح نکلی ماں ہی کہتی ہے کہ بیٹا دفنانے میں جلدی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کی خوشبو تھی جو نکل گئی ہے۔ دوسرا مرحلہ تھا نور کا۔ نور آپ کے جسم میں پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں، لیاقت بھائی آپ انڈائریکٹ دیکھتے ہیں چشمے کے ذریعے، اس لیے کہ اس کی سپورٹ ہے، وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں یہ بتائیے کہ سب سے تیز رفتار ترین چیز کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ دنیا میں جو چیزیں چل سکتی جس کی اسپیڈ کاؤنٹ کیا جاتا سب سے تیز کیا چیز ہے؟ ہاتھ۔ آنکھ کہاں جاتی ہے؟ نور۔ جیتے رہو۔ اس آنکھ میں جو نور ہے، تقریر کے دعوے کی دلیل یہ ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ زمین سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے؟ 9 کروڑ 30 لاکھ۔ اتنا فاصلہ ہے زمین سے سورج کا، اور کتنی سپیڈ ہے آپ کے آنکھ میں؟ آپ نے پلک جھپکائی اور اٹھائی، اس کے بعد ایک پلک جھپکتے آپ نے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے کو آپ نے طے کر لیا۔ تیز ترین رفتار ہے نور۔ پلک آپ اٹھائیے تو 9 کروڑ 30 لاکھ کی مسافت کو طے کر لیتے۔ عالم جاہل، ہر ایک شہری دیہاتی، ایشیا کا، یورپ کا، آسٹریلیا کا، کالا گورا، ہندو مسلمان، کرسچن یہودی، سب ماننے کو تیار ہے کہ اگر 9 کروڑ 30 لاکھ کے فاصلے کو صرف آپ پلک جھپکاتے دیکھ سکتے ہیں، آنکھ نہیں جاتی، آپ نہیں جاتے، سر نہیں جاتا، پلکیں نہیں جاتی، دیدے نہیں جاتے، جاتا کیا ہے؟ نور جاتا ہے نا۔ تو نور کی سپیڈ یہ ہے کہ اگر پلک جھپکے تو 9 کروڑ 30 لاکھ کے فاصلے کو طے کر سکتا ہے۔ ہر انسان ماننے کو تیار ہے۔ تو وہ جس کا وجود نور کے ذریعے بنا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ زمین سے چلے، ساتوں آسمان کو طے کرے، زنجیریں در ہلتی رہے، گرمیاں بستر برقرار رہے۔ نور کے لیے کوئی مسافت کو قید نہیں کر سکتا ہے، اسے کوئی مہار نہیں کر سکتا ہے، اس کے پیروں میں کوئی زنجیر نہیں ڈال سکتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کی جو پتلی ہے، اس پتلی کو آپ بہت چاہتے ہیں، اور اگر میرے جی میں آئے کہ آپ کی آنکھیں بڑی حسین ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں، ذرا سے اجازت دیجیے سوئی کی نوک لگا دوں۔ نوک لگنے سے پہلے آپ کا ہاتھ چل جائے گا ہمارے لیے کہ قبلہ احترام اپنی جگہ، بے فیض اپنی جگہ ہے۔ سوال بھیجے ذرا آگے ہے۔ نکل جائے تو نہیں، روح نکل جائے تو نور خود بخود چلا جاتا ہے۔ پلک جھپکتے 9 کروڑ 30 لاکھ کی مسافت کو، دوری کو آپ پلک جھپکتے دیکھ لیتے تھے، لیکن ایک بار آپ سانس لینا بھول گئے، اور جس کا آپ کہتے ہو فرشتہ آیا وہ دیکھ کر کے چلا گیا۔ آنکھیں یہی ہیں، دیدے وہی ہیں، جسم وہی ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کیا ہو گیا؟ یہ آنکھ تو ہے مگر دکھائی نہیں دیتی، آنکھ ہے مگر اس میں تاوانی، وہ جان اور اس میں وہ جوہر نہیں رہ گیا۔ اس کا مطلب ایک نور تھا، وہ جوہر تھا جو اس سے نکل گیا ہے۔ تو مسافت کو طے کرنے والی آنکھ سے وہ چیز چلی گئی، اسے دیکھ نہیں سکتے۔ جیسے ہی روح نکلی، ہاتھ ہے یہ بیکار، پیر ہے یہ بیکار، دل ہے یہ بیکار، آنکھیں ہیں یہ بیکار، زبان ہے یہ بیکار، کوئی کام نہیں کرے گا۔ روح کے نکلنے کو کہتے ہیں موت۔ ہاتھ کی موت یہ ہے کہ حرکت نہ کرے، زبان کی موت یہ ہے کہ اسے بولا نہ جائے، دماغ کی موت یہ ہے کہ اسے سوچا نہ جائے، آنکھ کی موت یہ ہے کہ اسے دیکھا نہ جائے،
اور پورے جسم کی موت ہے کہ سر و تن سے جدائی ہو جائے تو آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، ہاتھوں کی حرکت چلی جائے گی، زبان کی گویائی چلی جائے گی، دماغ کی فکر چلی جائے گی، سارا وجود ختم ہو جاتا ہے اگر شہرگ حیات کٹ جائے. تو اسی کو تو موت کہتے ہیں نا کہ شہرگ حیات کٹ جائے. اگر سر تن میں جدائی ہو جائے، آنکھیں دیکھے گی نہیں، زبان ہے بولے گی نہیں، ہاتھ چلے گا نہیں، دل ہے دھڑکے گا نہیں، دماغ ہے سوچے گا نہیں. یہ دنیا والوں کے لیے ہے کہ جہاں جن کا جسم مٹی سے بنتا ہے، سر و تن میں جدائی ہو جائے تو یہ جدائی ہو جاتی ہے. جن کا جسم روح سے بنا ہو، سر رہے یا نہ رہے، جب بھی بولیں گے تو قرآن بولیں گے. جب بھی بولیں گے تو قرآن بولیں گے، چاہے جتنے بڑے پیسے والے ہوں، جس میں بڑے ملک کا صدر ہو. جیسے اس کا کام تمام ہوا، اب وہ چاہے لپیٹا جائے چاہے پہنایا جائے. بعض ملکوں کے بارے میں نے پڑھا، میں نے نیٹ بھی دیکھا ہے کہ بہترین ان کو سوٹڈ بوٹڈ دفنایا جاتا ہے، ٹائی وائی لگا کے بھیجتے ہیں اور اچھے تابوت ان کو دفناتے ہیں. ہمارے اپنے میرے خیال سے ہندوستان کے سارے دھرموں کا یہی کہ اسے دفنایا جاتا تو جو کفن کا طریقہ اس کو دیا جاتا ہے. دفناتے کے لیے قبر کے لیے سوچنا وجہ کہ خالی موت اور قبر اور فرشتوں دفن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ وہاں ہوتا ہے جہاں موت سے لوگ ڈرتے ہیں. یہ کربلا والے ہیں، موت کو اپنی آغوش میں ہم پالتے ہیں. ڈرتے نہیں ہیں موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت. ڈرتے نہیں ہیں موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت. ہم کربلا سے اپنا کفن لے کے آئے ہیں. ہمیں موت سے کیا ڈرنا ہے؟ موت کو تو اپنی آغوش میں ہم نے پالا ہے. دفنانے کے لیے ترقوا کہتے ہیں، ہنسلی کی ہڈی اتنا گہرا ہونا چاہیے قبر کا وہ حصہ. اس لیے کیوں؟ تاکہ جسم کے خراب ہونے کے بعد نہ اس کی اسمیل آئے، نہ کوئی جانور اس پہ جا سکے. اس کا ریزن ایک بتایا گیا. یہ دفنا دیتے اس لیے کہ کوئی اگر زندہ بھی ہو جائے تو نکل کے بھاگ بھی نہیں سکتا ہے وہاں سے. اتنے سارے کی بات اور دفنانے کی بات اب میں اور زیادہ سے زیادہ ڈرانا نہیں چاہتا، نالج کی بات ہی بتانا چاہتا تھا. لیکن جوانوں کے ساتھ جوان بھی مسکرا رہے، بوڑھوں کے بھی دم اٹکا ہوا ہے. یہ لگ رہا ہے کہ زندہ جانے نہیں دیں گے مکے سے. سلوات کا سہارا دے محمد والے. مراحل کے بعد پھر جانے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جسم ختم ہو جاتا ہے. جسم ختم ہو جاتا ہے. جسم ختم ہو جاتا ہے. کوئی ہو، کہیں کا بھی ہو، امیر و غریب نہیں، شہری و دیہاتی نہیں، وزیر و وسیع نہیں، جو بھی ہے گیا. کچھ دنوں کے بعد اسے اب جتنے مرحلے کے ختم ہو جاتے. جسم بنا ہے مٹی سے، مٹی میں جانے کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے. تو وہ لوگ مٹی میں مل جاتے ہیں جن کا ابو طرف سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا. وہ لوگ مٹی میں مل جاتے ہیں جن کا ابو طرف سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا. تو رات میں ہمت نہیں کہ ابو طرف کے چاہنے والے کو ختم کر دے. شرط یہ کہ ابو طرف کا سچا چاہنے والا ہے. جسم کو موت آ جاتی ہے، روح کو موت نہیں آتی ہے. جسم کو موت آ جاتی ہے، روح کو موت نہیں آتی. دفنانے کے بعد آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی. یہ جو آج خادمین حریمین شریفین بنے ہوئے ہیں، اب یہ اللہ کا دین ہے. تیری بادشاہ ہو سکتا ہے. ارے بھیا ہم نے آئل والے کا ترجمہ تیلی کر دیا. گھبرائیے نے تو عام سی بات نہیں کی ہے. چرواہے بادشاہ ہو سکتے ہیں، مقدر کا کھیل ہے. ان کے حساب سے سوچا جو آج تک پیغمبر کا باپ ہو یا پیغمبر کا چچا، بلکہ یوں کو علی کا باپ ہو یا پیغمبر کا باپ، کافر 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 کہتے چلے آئے تھے. ایک وقت آیا کہ جب حرم نبی کی توسیع ہونے لگی اور بہت سارے مزارات کی تبدیلی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو السورہ نامی خود عرب کے اخبار میں لکھا بھی ہے کہ جب یہ حادثہ پیش آیا ہے اور قبر پیدر پیغمبر عربی کو واہ کیا گیا منتخب کرنے کے لیے، تو تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ کفن تک میلا نہیں ہوا تھا. پیر و مرید کی بات نہ کی جائے، پیغمبر اور پیغمبر کے گھرانے کی بات کی جائے ممبر سے تو زیادہ مزہ آتا ہے. دیکھیں نہ ہم سرمے کی بات کرتے ہیں اور نہ کسی رنگ کی بات کرتے ہیں. ہم تو اس کی بات کرتے ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد چاند خود اپنے آنکھوں میں سرما لگاتا ہے. جب پیغمبر کے باپ کے والد کے جسم ناظرین پاک میں جو کفن تھا وہ تک میلا نہیں ہوا تھا. 1000 سال سے زیادہ گزر جانے کے بعد، اور وہاں کی جو امریکی جو وہاں پر سارے لوگ تھے انہیں اور تشویش ہونے کے بعد باڈی کو چیک کیا. چیک اپ کرنے کے بعد جو آپ کے ذہنوں پہ انقلاب برپا کرنا چاہتا ہوں، موت آنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. نہ ہلتا ہے، نہ دکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سوچتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ سنتا ہے.
موت اسی کا نام ہے. اور آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے. جب وہاں کے امریکی ڈاکٹرز نے اس وجود نازنین پاک کے جسم کا ٹیسٹ کرنے کے بعد جب آنکھوں کا ٹیسٹ کیا تو نور مکمل کامل تھا. اچھا یہ تو وہ ہیں جن کے وجود اور صلب پاک سے پیغمبر کا نور گزرا ہے. تو جسم پر واجب یہ ہے کہ وہ باقی رہے. زمین پر حرام یہ ہے کہ ایسے وجود کو مٹی میں ملا دے. جہنم کی آگ پر حرام یہ ہے کہ اپنے آپ سے قریب کرنے کی کوشش کرے. یہ تو وہ ہیں کہ جو پیغمبر کے باپ ہے, جن کے صلب میں پیغمبر کا نور گزرا ہے. لیکن آئیے اب ایسے ذات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو کربلا میں لانے کا سبب بنا ہے, جس نے نظام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈال دیا ہے. ایک بار آ کر کے اپنی خطا کی معافی مانگی ہے. زخمی ہونے کے بعد پیشانی پہ رومال زہرا باندھ دیا ہے. اور قبر کو منتقل کرنے کے بعد جب وقت کے بادشاہ نے قبر کو کھدوایا تھا کہ لاش کو منتقل کر دیا جائے, پانی بھر گیا تھا تو دیکھا یہ تھا کہ پیشانی پر وہی تازہ رومال بندھا ہوا ہے. وہ جانتا تھا کہ اس رومال کی کیا قیمت ہے. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے تاج میں ٹانگ لیتے تاکہ رومال کو کھولا جائے. جیسے ہی پیشانی سے ہل کے اس رومال زہرا کو کھولا گیا, زخم دوبارہ رسنے لگا اور خون بہنے لگا. ڈر گئے لوگ, دوبارہ رومال کو باندھ دیا. دنیا کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں, رومال فاطمہ کا معجزہ یہ ہے, بندھ جائے تو زخم رک جاتا ہے. اگر باندھ دیا جائے تو زخم رک جاتا ہے, کھول دیا جائے 1000 سال بعد کیوں نہ ہو جائے زخم دوبارہ ہرا ہو جاتا ہے. یہ تو نہ وسیع ہے, نہ ولی ہے, نہ کسی نبی کا باپ ہے, نہ نبی کا بیٹا ہے, نہ اس کے صاحب عصمت ہے, مگر بات اتنی سی ہے کہ اس نور مجسم سے مل گیا ہے. کیا تو پھر بھی یاد بات ادھوری رہ جا رہی. میں نے کہا بھی تھا, اور میں پھر انتظامیہ سے اس بات کی گزارش کروں گا, چونکہ اس کے بلا فاصلہ مجلس ہوتی ہے, اور مجلس اور آپ پہلے شروع کریے تاکہ یہاں بھی مجلس میں شریک ہوں, اور وہاں بھی اس میں بارگاہ میں جو جانا چاہے تو انہیں مجلس میں جانے میں تاخیر نہ ہو. خود خدا زرمان صاحب نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ میں کوشش یہ کروں گا کہ کچھ اور تاخیر سے بیٹھوں تاکہ جو یہاں سے آزادارہ نے حسین وہاں مجلس میں آنا چاہتے ہو سب شریک ہو سکے. کوشش یہ کیا جائے کہ ایک دوسرے مجلسوں میں دیکھیے وہ اور ہوں گے. کربلا بھگاتی نہیں ہے, کربلا بلاتی ہے. کربلا لڑاتی نہیں ہے, کربلا سر و سما کراتی ہے. کوشش یہ کیجیے جتنا زیادہ ہو سکے مجلسوں میں پہنچیے, کچھ ہی دیر کے لیے پہنچیے. انتظامیہ سے گزارش ہے کل کم سے کم 15 منٹ پہلے مجلس شروع ہونا چاہیے. جو وقت آپ دیں گے اس حساب سے مجلس ہم ختم کریں گے. بیٹا یہی ہے درشا بچہ, یہاں بیٹھ جاؤ بس پھر بات یہ بہت اچھی بات ہے. میں کبھی ناراض نہیں ہوتا, بلکہ خدا کی قسم تمہارے لیے دعا کروں, تمہارے والدین بچوں کے لیے جن میں اتنی جرات ہے کہ یہ ڈر کے بھاگنے والی قوم کے بچے نہیں ہیں. بھاگے وہ جو پہاڑوں کی پیمائش کرتے ہیں. ہر میدان میں ہمارے باپ دادا ہمارے امام آگے رہے تو مجلس حسین ہے. موت کا بازار بند کر کے دیکھو یہ بچے سب سے آگے جائیں گے, اس لیے کہ ششماہے نے جھولے سے اپنے آپ گرا کے بچا دیا. اگر رو کے لیٹا رہ جاتا تو علی کا پوتا تھا. میدان جنگ میں جا کر کے موت کو گلے لگا کے بتا دیا کہ ڈرتے نہیں ہیں, موت سے ڈرتی ہے اس موت. ہم کربلا سے اپنا کفن لے کے, تو وہ جو بس سبب اس بات کا بنا تھا کہ کربلا تک پہنچائے, وہ مل گیا تھا کہ نور مجسم سے. قطرہ اگر سمندر سے مل جائے تو قطرہ نہیں ہوتا, سمندر ہو جاتا ہے. ذرہ اگر کسی پہاڑ سے مل جائے تو پھر وہ ذرہ ذرہ نہیں ہوتا, پہاڑ ہو جاتا ہے. اے میرے کریم آقا, اے حرم علیہ السلام بنانے والے, اے اپنے خطا کار کو معاف کرنے والے, اے اپنے مجرم کو سینے سے لگانے والے, آقا کروڑوں سلام ہو. یہ سارے حر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی شفاعت سے پہلے ان کی خطاؤں کو معاف کریے. انہیں اس لائق بنائیے کہ آپ کے سامنے آئیں تو یہ سر بلند رہیں. تاریخ نے لکھا ہے کہ کربلا سے 2 منزل دور شاید سوحسم اس کا نام تھا, اس منزل کا نام علاقے کا. امام جب پہنچے تو آپ نے اعلان یہ کیا کہ جس کے پاس جتنے ظرف ہیں, مشق ہیں, دیگر جو چیزیں ہو سکتی, جہاں پانی روکا اور رکھا جا سکتا ہے, سب بھر. امام کا حکم تھا
ساری مشقیں بھر لی گئی اور جو دیگر جو ظرف سے جہاں پانی کو اسراف کیا جا سکتا تھا, رکھا جا سکتا تھا, اسے رکھا پڑا. قافلہ پھر وہاں سے چلا, ایک جگہ رکا, صحرا. ایک تو صحابیوں نے کہا کہ آقا ایسا لگتا ہے نخلستان قریب آ رہا, کھجوروں کا علاقہ. دوسرے نے کہا کہ اس علاقے کو پہچانتا ہوں, ادھر کوئی باغ نہیں کھجوروں کا. اور کیا چیز نظر آ رہی, تھوڑی سی گرد چھٹی, تو دیکھا کہ کچھ نیزے ہیں جو اوپر اٹھے ہوئے ہیں. نیزہ تو آپ نے دیکھا ہے, 1000 کا لشکر تھا, 1000 کے لشکر کے نیزے ایک ساتھ اٹھے ہوئے تھے. تو دور سے ایسا لگتا تھا کھجور کے درخت بوئے ہوئے ہیں. تیزی سے قریب آتے گئے, قریب آنے کے بعد رکے, اور کہا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ امام نے کہا کوفے. کیا کوفے آپ نہیں جا سکتے؟ اللہ نے کرینے کا بھلا, گھر میں جانتا ہوں میرا راستہ روکنے آئے ہو, گھر میں جانتا ہوں اس بات کا تعینات اور معمول ہو کہ مجھے کوفے نہ جانے دو, لیکن تمہاری زبان میں اتنی لغت کیوں ہے, تمہاری زبان میں اتنی ایکشن کیوں ہے؟ اس نے سر کو جھکا کے کہا حضرت رسول گرمی کی تمازت, سورج اپنے پورے آب و تاب سے چمک اور دمک رہا ہے, جسم پر ہمارے اسلحے اور گرم ہے, اس کی وجہ سے پیاس اتنی ہے کہ ہم سے بولا نہیں جا رہا ہے. آواز دی بھیا عباس مشق دہانوں کو کھول دو, اکبر ان کو پانی پلاؤ, اور محمد ان کا سہارا دو, قاسم جاؤ ان کا ساتھ دو. 1000 کے لشکر کو حسین نے پانی پلایا. ہونے آقا نے کہا کہ مولا, سرکار وفا نے کہا مولا پانی بچ رہا ہے. بھیا عباس یہ جن سواریوں پہ گھوڑوں پہ آئے جانور بھی پیاسے بھی پانی پلا دو. 1000 گھوڑوں کو پانی پلایا گیا. آقا پانی ابھی بھی مشکوک بچ رہا ہے جو ہم نے وہاں سے ذخیرہ کیا تھا. عباس یہ گرمی میں آئے کہ جسم پر زرا اور پتھر ہے, ان کے جسم گرمی سے کھول رہے ہیں, ان کے جسم پر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے. اور جانوروں کے سامنے برتن رکھ دو جب تک وہ خود منہ نہ اٹھا لیں, ظرف کو آگے نہ نکال دیں. اے امت مسلمان, اے عزاداروں, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, جس نے 1000 کے لشکر کو پانی پلایا, 1000 کے گھوڑوں کو پانی پلایا, ان کے جسموں پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا, اگر حسین یہ پانی کربلا میں بچا لے جاتا تو اصغر پیاس سے نہ مارا جاتا. پانی پلایا, امام نے نماز کا وقت تھا, امام نے نماز ادا کی. نماز ادا کرتے ان کا کہ ہو نماز کہاں پڑھو گے؟ آقا آپ کے پیچھے نماز ادا کریں. پھر جب امام گھوڑے میں تیار سوار ہوئے اور محفلیں تیار ادا ہو گئی, میں آہستہ آہستہ پڑھوں, میں مسائل مکمل پڑھنا چاہتا ہوں. ایک بار خود دوڑ گیا اور گھوڑے کے لجام کو پکڑ لیا, تو کہا کہ آپ وفے نہیں جا سکتے, کہیں اور جائیے. تو امام نے جملہ کہا, قد سکلت امک یا ہو, دھر تیرے غم میں تیری ماں بیٹھے. اس نے سر کو جھکا جملہ کہا, اس نے کہا کہ آقا میں بھی آپ کو یہ کہہ سکتا تھا اگر آپ کی ماں فاطمہ ہوتی ہے. آقا میں بھی یہ کہہ سکتا تھا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی. ارادے کو ملتوی کیا کوفے لے جانے کے رخ کیا اس صحرا کا, اس بن کا, اس جنگل کا جسے کربلا کہا جاتا ہے. 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے. گھر نہ کر کے کہا خیمے فرات کے کنارے نہیں لگے, وہ مسائل سے گزر کر کے بس وہ اصل منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آ گئی شب عاشور. گھر بے چینی کے عالم میں کبھی خیمے کے اندر کبھی خیمے کے باہر پھر رہا تھا. اتنے میں جوان بیٹا جس کا نام علی تھا آگے کہا کہ بابا میں نے آپ کے جنگوں میں بہادری کی داستانیں بہت سنی ہیں, ایسا تو نہیں کہ 72 سے آپ ڈر گئے ہیں, اس میں تو کوئی ہے نہیں کہ 72 سے آپ ڈر کے اتنی بے چینی کے عالم میں ہیں. ایک بار تاریخ نے لکھا ہے کہ حر نے اپنے جوان بیٹے کے ہاتھ کو پکڑا, خیمے کے پشت پہ لے کے گئے, کہا میرے لاڈ سنو کچھ آواز آ رہی ہے, اے میرے لاڈ سنو کچھ آواز آ رہی. جوان بیٹے نے کان سے سن کر کے سنا, فوراً چیخ کے کہا کہ اے بابا یہ تو کچھ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے, جو آلاتش کی آوازیں بلند کریں. ایک بار حر نے کہا اے میرے لال, جن کے سید و سردار نے ہمیں پانی پلایا تھا نا, آج ان کے بچے پیاس سے جانورا ہو رہے ہیں. بابا کیا حکم ہے؟ میرے لال میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے بیچ پا رہا ہوں. بابا کیا حکم ہے؟
میں چاہتا ہوں چلو اس کریم کی بارگاہ میں اپنی خطا کی معافی مانگ لوں. رات جیسے تیسے کٹ گئی جیسے صبح کا سورج نمودار ہوا. اے میرے لال آؤ میں حسین کی بارگاہ میں رہ جانا چاہتا ہوں. بابا چلیے بسم اللہ. کہا ایسے نہیں میں نے انہی ہاتھوں سے نظام فرس حسینی کو پکڑا تھا, میرے ہاتھوں کو باندھ دو تاکہ حسین کا مجرم اور قیدی بن کر کے جاؤں. ہاتھوں کو باندھا. بسم اللہ. کہا نہیں میرے لال میں نے انہی آنکھوں سے امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کی تھی. مجھے حسین سے آنکھ ملاتے ہوئے شرم آتی ہے, میرے آنکھوں میں پٹی باندھ دو اور میرے لال آگے چلتے رہو. جیسے ہی چند ہی قدم چلے تھے کہ ایک بار حسین نے کہا کہ بھیا عباس یہاں, اکبر یہاں اور محمد یہاں, دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے, استقبال کے لیے جاؤ. ابھی چند قدم چلے تھے ایک بار بیٹے نے کہا اللہ اکبر. انہوں نے کہا کیا ہو گیا بابا, کیا عرض کروں ہم شکلیں پیغمبر ہماری جانب آ رہے ہیں. چند قدم اور آگے بڑھے تھے, بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا میرے لالا کیا ہو گیا بابا, کیسے عرض کروں علمدار کربلا ہمارے استقبال کو آ رہے. ان کے استقبال کو عباس و اکبر آ گئے, ایک قطرے کے لیے دو سمندر آ گئے. آگے بڑھے, جا کر کے استقبال کیا. آئے اور جیسے ہی پہنچے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرا دیا. قدموں میں گرانے کے بعد کوئی تقریر نہیں, صرف ایک جملہ کہا اخطأت یا ابن رسول اللہ, فرزند رسول مجھ سے خطا ہو گئی ہے, کیا میری خطا کو معاف کیا جا سکتا؟ اللہ نے کریم کربلا بازوؤں سے اٹھایا, سینے سے لگایا, پیشانی کا بوسہ دیا اور میں نے معاف کیا, میرے اللہ نے معاف کیا. بس دو جملے. اے میری ماں بہنوں, تمہارے گریے کی آواز بلند نہیں ہوئی, مجھے سکون نہیں ملا. بس دو جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب امام نے معاف کر دیا تو ایک بار ہور نے ہاتھوں کو چھوڑ کے کہا کہ آقا مجھے لے چلیے علی کی بیٹی کے خیمے کے قریب. بس ختم کیا میرے مسائل. آقا مجھے لے چلیے زینب کبریٰ کے خیمے کے قریب. کیوں اس لیے میں اس لیے جانا چاہتا ہوں. بولا برداشت کریں گے آپ؟ مولا میں اس لیے جانا چاہتا ہوں, جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا نا تو محفل سے زینب کے رونے کی آواز ہے. مولا محفل سے رونے کی آواز آئی تھی. ارے مر کے بھی مجھے سکون نہ ملے گا اگر علی کی بیٹی مجھے معاف نہ کرے گی. امام آگے بندھا ہوا ہاتھ, بندھا ہوا بندھی ہوئی یہاں پٹی, اور پیچھے خیمے کے باہر بیٹھ گئے. امام اندر گئے. بہن مبارک ہو رہا ہے. زینب نے گریہ شروع کیا. اتنے میں باہر سے آواز آئی ہے, باہر سے تطہیر, اے میرے امام کی بیٹی مجھ سے خطا ہو گئی, میری خطا کو معاف کر دیجئے, میری وجہ سے آپ کے گریے کی آواز بلند ہو گئی تھی. اللہ علی کی بیٹی کا کرم ایک آواز دیا, بھیا اور مجھے شرمندہ نہ کرو. اب زینب کبریٰ نے گریہ شروع کیا. امام نے کہا بہن وہ تو میرا دوست بن کے آیا ہے, میرا یار و مددگار بن کے, آپ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک بار زینب کبریٰ نے چیخ کہا بھیا رونا یہی ہے, جب دشمن بن کے آیا تھا اس کو پانی پلایا تھا, اس کے لشکر کو پانی پلایا تھا, آج میرا مہمان بن کر کے آیا ہے, زینب ایک گھونٹ پانی نہیں دے سکتی ہے. بھیا اور حسین کے لاشے سے پہلے زینب تمہارے لاشے پہ. دو جملے اور آپ کی زحمت تاریخ میں لکھا. پٹی کھولنے کے بعد انہوں نے کہا آقا مجھے مرنے کی اجازت ہے, مجھے شرمندگی برداشت نہیں ہوتی. جیسے ہی یہ کہا جوان بیٹا آگے بڑھا. کہا بابا جس کا جوان بیٹا موجود ہے, بوڑھا باپ میدان جنگ میں نہیں جاتا ہے. بوڑھا باپ جس کا ہو جوان بیٹا ہو تو بوڑھا باپ میدان جنگ. علی نام تھا, بیٹا گیا میدان جنگ میں لڑتے لڑتے ایک بار گھوڑے سے کیسے گرا, آواز دی بابا میری مدد کریے. حور نے جیسے پہلا قدم رکھا بازو میں ہاتھ رکھ دیا. حسین نے حور جوان بیٹا گرتا ہے تو بوڑھا باپ نہیں جاتا.